اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محدث کبیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات ظاہری ہی میں 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا، اور زہری کہتے ہیں اسی دن حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا 22 جمادی الاخری 13 ہجری، جیسا کہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 208 میں مذکور ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال شریف سے پہلے حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اور مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگوں کو بلایا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ سب کے اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین میں اعلان کیا کہ میں نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے، اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ ان کی اطاعت و فرمان برداری کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ طبقات ابن سعد اور تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں مذکور ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے یہ خیال کیا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے، تو اس شخص نے صرف حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو خطا کار نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس شخص نے تمام مہاجرین و انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطا کار ثابت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام، عراق، ایران، مصر، اسکندریہ، دمشق، حمص، اردن، بیت المقدس، فلسطین وغیرہ وغیرہ بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ جانتے ہیں کتنا تھا؟ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا۔ جنگ قادسیہ کا شمار دنیا کی اہم ترین جنگوں میں ہوتا ہے۔ قادسیہ عراق کا ایک بڑا اور خوبصورت شہر تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 36,000 لشکر جرار شہر قادسیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر قادسیہ پہنچ کر یہاں کے حالات کے متعلق امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلع کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر کو جواباً خط لکھا کہ اہل فارس کی جنگی تیاری اور فوج کی کثرت کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، فتح و نصرت اسلام کی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق چند مسلمانوں کا وفد بادشاہ فارس یزدگر کے عالی شان دربار میں پہنچا۔ بادشاہ فارس بڑا ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ مسلمانوں کے وفد کے امیر حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ فارس کے سامنے محبوب آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کا ذکر کیا، اور بادشاہ فارس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی، اور فرمایا اے بادشاہ سن لے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جزیہ ادا کرو اور اسلام کے وفادار بن کے رہو، اور اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں
تو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ بادشاہ فارس کو مسلمانوں کی حق کو سچ باتیں بہت ناگوار لگی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ فارس نے رستم نام کے شخص کو کمانڈر بنا کر 1,20,000 فوجیوں اور 300 ہاتھیوں کے ساتھ رستم کو جنگ کے لیے قادسیہ روانہ کیا۔ رستم نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شہر قادسیہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ مختصر یہ ہے کہ میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ لشکر اسلام میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور حق و باطل کا مارکا شروع ہو گیا۔ تلواریں چلنے لگی، جسم کٹنے لگے، خون کی ندیاں بہہ گئی۔ کتنا زبردست تھا حملہ کہ ایک دن میں 10,000 کافر قتل ہوئے اور 2,000 مسلمان شہید ہوئے۔ چند روز تک جنگ ہوتی رہی، دشمن کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور کافروں کی فوج کا کمانڈر رستم بھی مارا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح و کامیابی عطا کی۔ تمام عرب کی نگاہیں اس جنگ قادسیہ پر لگی ہوئی تھی اور سب سے زیادہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منتظر تھے۔ روزانہ صبح ہوتے ہی مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لاتے اور شہر قادسیہ کے راستے پر کھڑے ہو کر قاصد کا انتظار کرتے۔ ایک دن معمول کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے باہر قادسیہ کے راستے پر کھڑے تھے اور حالات کو جاننے کے لیے قاصد کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آتا ہوا نظر آیا۔ آپ اس شخص کے پاس تشریف لائے اور اس شخص سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ شخص شہر قادسیہ سے آ رہا ہے اور وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد ہے اور فتح و کامیابی کی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ اس اونٹ سوار سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات پوچھنے شروع کر دیے۔ اس شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ امیر المومنین اس اونٹ سوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے تھے، حالات پوچھتے جاتے تھے اور وہ اونٹ سوار اونٹ پر بیٹھا بیٹھا تمام سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ شخص اونٹ سوار یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے اونٹ کے ساتھ دوڑنے والی ذات اور سوال کرنے والی ہستی کون ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کیا۔ یہ سن کر قاصد ڈر سے کانپنے لگا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے بتایا نہیں، مجھ سے آپ کی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سادگی اور بے تکلفی سے فرمایا، میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ قاصد نے آپ کی خدمت میں خط پیش کیا جس میں شاندار فتح و کامیابی کی بشارت لکھی ہوئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر قادسیہ کی فتح کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر لشکر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایران کے دارالسلطنت مدائن جانے کا حکم دیا۔ جب اسلامی فوج نے مدائن کی طرف رخ کیا تو بادشاہ فارس اپنا شاہی محل قصر ابیض چھوڑ کر حلوان کی طرف بھاگ گیا۔ مدائن اور کسرا کے محل میں جانے کے لیے بیچ میں دریائے دجلہ حائل تھا۔ لشکر اسلام کے امیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مجاہدین نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام سے فرمایا، ڈرو نہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے۔ لشکر اسلام کی ہمت و طاقت اور اللہ پر توکل اور بھروسے کا یہ عالم تھا کہ دریا میں گھوڑے دوڑائے چلے جا رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کے متعلق تو علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات محترم، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ زمین پر چل رہے ہیں، ان کے دل و دماغ
سکون و اطمینان سے لبریز تھے. انہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید پر پورا بھروسہ تھا. ان اسلامی فوجیوں میں حضرت سلمان فارسی اور دیگر اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے. دریا کو پار کرتے ہی اسلامی لشکر نے حملہ کر دیا اور اسلامی فوج کسرا کے محل میں داخل ہو گئی. کسرا کا محل دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا تھا. اس تعمیر میں رومی اور یونانی فن تعمیر کی تمام نزاکتیں موجود تھی. اس کے بڑے بڑے گنبد میلوں دور سے نظر آتے تھے جنہیں دیکھ کر انسان حیران ہوتا. محل کے صحن میں حسین و جمیل ہرے بھرے باغات تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے عجائبات و نوادر کو دیکھ کر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تھی: کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فکیہین کذالک اورثناها قوما آخرین وما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. عزیزان ملت اسلامیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے: کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین میں نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. کسرا فتح ہو گیا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلامی لشکر کا کسرا کے خزانوں پر قبضہ ہو گیا، جس میں تقریباً 30 خرب دینار اور سونے چاندی کے برتن، قیمتی جواہرات اور بہت سے سامان اور مال و دولت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا. کسرا فتح کی بشارت اور اس کے خزانوں پر قبضہ کی خوشخبری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. لا تفتحن کنوز کسرا، یعنی یقیناً تم کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسرا فتح ہوا اور کسرا فارس کے بادشاہ کا لقب بھی تھا، جہاں بے شمار خزانہ، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات مدینہ طیبہ میں لائے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور بیت المال میں جمع ہوئے انہی خزانوں میں شاہ ایران کسرا کا کنگن جو سونے کا تھا وہ کنگن بھی تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سونے کے کنگن کو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیا، اور کسرا بادشاہ کا تاج جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، یہ تاج اور چمکتا ہوا شاہی لباس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اغرابی کو پہنا دیا. اس موقع پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر عرض کیا: یا میرے پروردگار، تو نے یہ شاندار فتح و کامیابی اور شاہی خزانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں عطا فرمائے، حالانکہ وہ دونوں تجھے مجھ سے زیادہ محبوب تھے. یہ انعامات تو نے مجھے عنایت فرمائے. یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں کہیں یہ میری آزمائش و امتحان نہ ہو رہی ہو. اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے علاقہ کو فتح کرنے کے لیے امیر لشکر مقرر کیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا تو بیت المقدس کی طرف رخ کیا، مگر عیسائی مقابلہ نہ کر سکے. عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست پیش کی اور یہ شرط رکھی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود بیت المقدس تشریف لے آئیں اور صلح نامہ اپنے ہاتھ سے لکھیں، پھر ہم لوگ مسجد اقصی کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے. حضرات محترم، اصل معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے آسمانی کتاب انجیل میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ بیت المقدس کا صحیح اور سچا وارث وہ نیک شخص ہوگا جو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین اور خلیفہ ہوگا، پیوند لگے کپڑے پہنتا ہوگا، اور جب بیت المقدس پر فتح کے لیے آئے گا اور جب بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہوگا تو سواری پر اس کا غلام بیٹھا ہوگا اور وہ خود امیر المومنین ہوتے ہوئے سواری کی رسی پکڑ کر چل رہے ہوں گے.
उन निशानियों को देखने के लिए ये तमाम हीले और शराइत ईसाइयों ने रखे थे और ये तमाम निशानियां अमीरुल मोमिनीन में देखना चाहते थे। अल मुख्तसर हजरत उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में मदीना तैयबा खत लिखा कि बैतुल मुक़द्दस की फतह आपकी आमद पर मौकूफ है, आप तशरीफ ले आए। जब खत दरबार खिलाफत में पहुंचा तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा जो उस वक्त मदीना तैयबा में मौजूद थे उनसे मशवरा किया। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि आप बैतुल मुक़द्दस जरूर जाएं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना तैयबा में हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नायब मुकर्रर किया और तमाम उमूर खिलाफत की जिम्मेदारी सपुर्द करके तमाम तन्हा अपने गुलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। तमाम ममलिकत इस्लामिया के अमीर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ऊंट सवारी के लिए ऊंट पर 2 थैले थे, एक में जौ का आटा और दूसरे में कुछ खजूरें थी और एक पानी का मशकीज़ा भी साथ में लिया। दुनिया इस्लाम के बादशाह का कुल सामान ये था, न फौज थी न ही खुद्दाम का कोई लश्कर था और आप जो कमीज पहने हुए थे ना उसमें पैबंद लगे हुए थे और आपके साथ सिर्फ एक गुलाम था। चलते वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन ने ये मुआहिदा कर लिया था कि एक मंजिल अमीरुल मोमिनीन ऊंट पर सवार रहेंगे और गुलाम ऊंट की रस्सी पकड़कर चलेगा और दूसरी मंजिल पर गुलाम ऊंट पर सवार होगा और अमीरुल मोमिनीन ऊंट की रस्सी पकड़कर चलेंगे। जब बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के करीब हुए और बैतुल मुक़द्दस के पास पहुंचे तो गुलाम के ऊंट पर सवार होने की बारी थी। अल्लाह अल्लाह। और हजरत अमीरुल मोमिनीन ऊंट की रस्सी हाथ में पकड़कर आगे आगे चल रहे थे। ये मंजर जब ईसाइयों ने देखा कि आका पैदल ऊंट की महार पकड़कर चल रहा है और उसका गुलाम ऊंट पर सवार है तो ईसाइयों को यकीन हो गया कि बैतुल मुक़द्दस की चाबियों का सच्चा वारिस आ रहा है। और जो निशानियां इंजील में पढ़ी थी अपने माथे की आंखों से अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात में मुशाहिदा कर लिया। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तशरीफ आवरी की खबर हुई तो अमीर लश्कर हजरत उबैदा इब्न जर्राह और हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल किया और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना चाहा तो आपसे अर्ज किया गया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यहाँ ऊंट की सवारी को अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए आप घोड़े पर सवार हो जाएं और आपके जिस्म पर जो लिबास है उसमें पैबंद लगे हुए हैं। ईसाई देखेंगे तो क्या ख्याल करेंगे, इसलिए पैबंद लगे हुए लिबास को उतार कर अच्छा लिबास जेब तन फरमा लें। तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पैबंद वाले कपड़े पहनना हमारे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इज्जत व अजमत सुन्नत में है और मोमिन व मुसलमान की इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में है और हमें जो इज्जत व बुजुर्गी मिली है वो इस्लाम की वजह से मिली है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी लिबास व हाल में बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। मेहराब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कुरान मजीद की तिलावत की और बारगाहे इलाही में 2 रकत नमाज पढ़ी और सजदे शुक्र अदा किया। ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों ने अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात की और सुलहनामा लिखा गया। इस तरह बगैर जंगो जदाल के बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, तर्जुमाने नबी, हम ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की कहानी सुनिए। मिस्र का एक आदमी है, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ
اور اس نے شکایت پیش کی کہ مجھے مصر کے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وجہ کیا تھی؟ اس شخص نے بتایا کہ میں نے اور گورنر کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا اور گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، تو گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے اور کوڑے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ میں بڑوں کا بیٹا ہوں اور بڑوں سے آگے جانے کی یہ سزا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو عادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل خلیفہ تھے، مصر کے گورنر کے پاس خط لکھا کہ فوراً تم اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہو جاؤ۔ گورنر اور اس کا بیٹا جب دونوں بارگاہ عدل و انصاف میں حاضر ہو گئے تو عدل و انصاف کے بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو سزا دینے کے لیے اس مصری مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا اس بڑے بیٹے کو مارو۔ مصری شخص نے گورنر کے بیٹے کو کوڑے سے خوب پیٹا۔ جب بدلہ پورا ہو گیا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بڑے بیٹے کے باپ گورنر کو بھی مارو۔ حضرات یہ بات ایسی ہے کہ بتانے میں مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، پر کیا کروں، واقعہ بتانا مقصود ہے۔ وہ صحابیت کے درجے پر فائز تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن واقعہ بتانا مقصود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بڑے بیٹے کے باپ گورنر کو بھی مارو، کیونکہ اس کا یہ بیٹا ہرگز ظلم نہیں کرتا اگر اس کو اپنے باپ کے گورنر ہونے کا گھمنڈ نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گورنر سے فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ مصری شخص نے بارگاہ عدالت میں عرض کیا کہ باپ نے بظاہر میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اس کو معافی دی جائے، اور جس سے مجھے بدلہ لینا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے ایک واقعہ اور ملاحظہ کیجئے۔ مدینہ طیبہ میں ایک رات ایسی بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبادی سے باہر کے علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور ماں نے آگ پر ہانڈی کو چڑھا رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بہن صاحبہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا بھوک کی وجہ سے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اس ہانڈی میں کیا چڑھا رکھا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اس ہانڈی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے کہ بچے سمجھیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان انصاف کرے گا۔ اس عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہن صاحبہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یہ سوچو کہ عمر کو کیا معلوم، یہ تو سوچو کہ عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو۔ عمر کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، عمر رہتا مدینے میں ہے مگر مدائن کو دیکھنا پڑتا ہے، عمر رہتا مدینے میں ہے دجلہ کو عمر ہی کو دیکھنا پڑتا ہے، عمر رہتا مدینے میں ہے فرات کو عمر ہی کو دیکھنا پڑتا ہے، عمر رہتا مدینے میں ہے مگر مصر کے نیل کو عمر ہی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو سوچو کہ عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو۔ اس عورت نے کہا پھر عمر امیر المومنین کیوں بنے اور منصب خلافت کیوں قبول کیا کہ اسے غریبوں کی حالت کا پتہ نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واپس ہوئے، بیت المال سے آٹا اور گھی لیا، خادم سے فرمایا کہ میری پیٹھ پر آٹا لاد دو۔ خادم نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں، یہ سامان پہنچا دیتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟
قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کھانے پینے کے سارے سامان کو اپنی پیٹھ پر رکھا اور اس عورت کے گھر پہنچے اور کھانا پکانے میں بھی مدد کی۔ کھانا تیار ہوا، بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سو گئے۔ امیر المومنین نے اس عورت سے واپس جانے کی اجازت لی تو اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا دے اور عمر کی جگہ تمہیں امیر المومنین بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے اور نعمت و دولت اور حکومت و طاقت نصیب فرمائے تو عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہنے کے جد و جہد کرنا چاہیے اور غریبوں بے سہاروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ طیبہ کی راتیں بڑی رحمت و برکت والی ہوتی۔ چاندنی رات تھی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے باہر گشت کر رہے تھے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم بھی ساتھ تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھونپڑی نظر آئی، اس کی جانب تشریف لے گئے۔ جھونپڑی میں ایک عورت درد ذہ کی تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک عربی عورت ہے اور اس تکلیف کے عالم میں اس عورت کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے گھر میں کھانے کا کچھ سامان بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے بھاگتے ہوئے گھر آئے۔ اپنی بیوی حضرت ام کلثوم بنت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی تمہارے لیے بھیجی ہے، اس نیکی کو حاصل کر لو۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانے وغیرہ کا سامان لے کر اس جھونپڑی میں پہنچے۔ حضرت ام کلثوم عورت کے پاس اندر چلی گئی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے شوہر کے پاس باہر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور وہ شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جس سے باتیں کر رہا ہوں وہ شخصیت کون ہے، اس لیے وہ شخص بڑے بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عورت کے شکم سے لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دے کر کہا اے امیر المومنین، مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کے باپ کو بھی خوشخبری سنا دیجئے کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ آواز سنی تو اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ شخص حیرت میں ڈوبا، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا رہا اور دعائیں دیتا رہا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک رات کی بات ہے، عزیزان ملت اسلامیہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر سے آواز سنائی دی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ دوسری آواز آئی، بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم، تجھ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری فرمایا ہے، اعلان کیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے بیٹی سے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر میں کہاں دیکھ رہے ہیں، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ امیر المومنین کے سامنے ان کی اطاعت کا اقرار کیا ہے اور پسے پردہ ان کے پیٹھ کے پیچھے میں ان کی نافرمانی کروں، اور ہمارے امیر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ اعلان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص اور کوئی مکان پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔
اور محبوب خدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دین و عطا سے ہر گھر ہر مومن کے سینے میں موجود ہے اور انہی کا جلوہ ہر گھر میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکان کے باہر کھڑے تھے اور وہ ساری باتیں جو ماں بیٹی کی ہو رہی تھی سماعت فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت اسلم بھی موجود تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا اس گھر کا پتہ ذہن میں محفوظ کر لو اور صبح کے وقت حالات معلوم کر کے بتاؤ۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ معلومات حاصل کی تھی اس سے آگاہ کیا کہ لڑکی بہت نیک و پارسا اور جوان و بیوہ ہے، کوئی شخص ان کا سرپرست نہیں ہے، ماں بیٹی دونوں بیوہ اور بے سہارا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور اپنے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ہے جو ایک نیک و پارسا لڑکی سے شادی کر لے؟ تو آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضا ظاہر کی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیک و پارسا بیٹی سے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا اور اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم کا نکاح جس نیک و پارسا لڑکی کے ساتھ ہوا تھا انہی دونوں کے نسل پاک سے بطنن بادہ بطنین امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ایک نیک و صالح اور برگزیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو اپنے وقت کا امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنتا ہے، جس کو عالم اسلام امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عالم اسلام کے امیر و خلیفہ ہیں۔ اگر چاہتے تو کسی امیر کبیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیتے، لیکن ان کی نگاہوں میں امیر کبیر ہونا اور مال و دولت کا دھنی ہونا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ خود نیک و صالح تھے، اس لیے نیک و صالح کو پسند کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان نیک و صالح کو نہیں دیکھتا بلکہ امیر کبیر اور دولت مند ہونا دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاف طور پر ظاہر و ثابت ہو گیا کہ نیکوں کے لیے نیک اور بدوں کے لیے بد ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی بھی لاجواب ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل و ناساز تھی۔ بیماری کے سبب علاج کے لیے حکیم نے امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ آپ اس بیماری میں شہد کا استعمال فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مسجد نبوی شریف میں جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان اپنی بیماری اور حکیم مشورے کا ذکر کیا کہ مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ لوگ اجازت دے دیں تو بیت المال سے شہد لے لوں گا۔ لوگوں نے اجازت دے دی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ضرورت کے مطابق تھوڑا سا شہد لیا۔ اللہ اکبر، کیا ہی شان تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تقوی اور پرہیزگاری کا نتیجہ تھا جو اسلام خوب پھولا اور پھلا اور آج تک قائم اور دائم ہے، اور قیامت تک اسلام پھلتا اور پھلتا ہی رہے گا، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمن سے کپڑے آئے
جو آپ نے تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم فرما دیے۔ ایک مسلمان کو ایک چادر کے برابر کپڑا حصے میں ملا تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مسلمان کے برابر حصہ ملا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کے ممبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے، اور اس یمنی کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ مسجد شریف میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، ہم خطبہ بعد میں سنیں گے، آپ پہلے جواب دیں کہ ہر مسلمان کو کپڑا ایک چادر کے برابر ملا تھا، اور اسی کے برابر کپڑا آپ کو بھی ملا تھا جس سے کرتا نہیں بن سکتا ہے، تو آپ نے اسی کپڑے کا اتنا لمبا کرتا کیسے بنا لیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا، بیٹا اس کا جواب تم دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد محترم کو دے دیا تھا، میرے اور والد محترم دونوں کے حصے کا کپڑا ملا کر کرتا بنایا گیا ہے۔ وہ صاحب جنہوں نے اعتراض کیا تھا جب یہ خلاصہ سنا تو کہنے لگے، اے امیر المومنین، اب آپ خطبہ دیں، ہم سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنا یہ ہے، حق بات دوسروں کو سنانا تو بہت آسان ہے، مگر حق بات پر عمل کرنا اور حق بات سننا یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں اربوں سلام و رحمت کا نزول فرمائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حق بات بولتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے نظر آتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی شخص حق بات کہتا تو امیر المومنین اور خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر وہ بات حق اور سچ ہوتی تھی تو آپ اس پر عمل بھی کرتے نظر آتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینہ طیبہ کے باہر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اینا یا امیر المومنین، یعنی اے امیر المومنین، آپ دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کو میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آپ کے بعد میں آنے والے خلفاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرات، پوری دنیا اسلام کے امیر و خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و جگر میں کس قدر خدا کا خوف تھا کہ امانت داری اور دیانت داری کا اہم فریضہ ادا کرتے نظر آتے ہیں کہ بیت المال سے ایک معمولی اونٹ بھاگ گیا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ خود اس اونٹ کو ڈھونڈنے اور پکڑنے کے لیے اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے اور دوڑتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر اونٹ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی۔ افسوس صد افسوس، آج مسلمان عام طور سے امانت میں خیانت کی لعنت میں گرفتار نظر آ رہا ہے، اور دیانت داری کا تو کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت عمر فاروق سے وسیلہ کا ثبوت ملتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سخت قحط پڑا کہ شاداب باغات اور ہری بھری کھیتیاں سوکھنے لگی، جانور مرنے لگے، ہر طرف تباہی و بربادی کا عالم تھا۔ لوگوں نے جمع ہو کر قحط کی شکایت کی اور اپنی تباہی و بربادی کا قصہ بارگاہ عدالت میں پیش کیا، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء ادا فرمائی اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا اور اس طرح دعا مانگی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فسقینا وانا نتوسل الیک بامی بنبینا فاسقنا فیسقون، یعنی یا اللہ
ہم تیری بارگاہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو بارش عطا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ دعا مانگ کر ابھی واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور کئی دنوں تک برسات ہوتی رہی۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وسیلے سے تیری بارگاہ میں اس لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، یعنی میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، یا اللہ تو بارش عطا فرما دے اور میری لاج رکھ لے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اپنے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو چاروں طرف بادل چھا جاتے اور خوب بارش ہوتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب خدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے۔ اسلام میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سخت اور مضبوط تھے کہ صحابہ کرام میں بھی ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا، اور بدعات و منکرات امور کے بارے میں آپ کا مزاج شریف کتنا سخت تھا، اور ناجائز و حرام کاموں سے آپ کی پاک طبیعت کس قدر بیزار تھی، مگر اپنے محبوب نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و تعلق کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا آپ کو بے حد پسند اور محبوب تھا۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ اللہ والوں کے وسیلے سے دعا مانگنا بدعت و ناجائز نہیں ہے بلکہ حلال و جائز اور سنت ہے، مگر مومن سنی مسلمان کے لیے اور منافق مسلمان بدعقیدہ شخص کو اتنی واضح حدیث شریف سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے نا تو عقل چھین لیتا ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو، ہرگز خدا ملتا نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم لشکر ایران کے شہر نہاوند میں بھیجا تھا، اور نہاوند شہر مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اور اسلامی لشکر کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچ خطبہ میں خطبہ بند کر کے 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یعنی اے ساریہ یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ یہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مسجد نبوی شریف کے تمام نمازی حیران و پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ کے بیچ میں خطبہ کو بند کر کے حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ساریہ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ملک ایران کے نہاوند شہر میں دشمنان اسلام سے جنگ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد نہاوند سے ایک قاصد آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاصد سے جنگ کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ قریب تھا کہ ہم اسلامی لشکر شکست کھا جاتے اور ہمارے دشمن کا لشکر ہم پر کامیاب و کامرہ ہو جاتا کہ ہم کو ایک آواز سنائی دی جو امیر المومنین کی آواز میں تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس آواز کو ہم نے 3 مرتبہ سنی۔ اس آواز کو سن کر میں نے پلٹ کر اپنے
پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمنوں کا ایک لشکر جو بہت قریب تھا کہ پہاڑ کی طرف سے اسلامی فوج پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس وقت تک ہم بے خبر تھے، ہم نے پہاڑ کی طرف بھی حملہ کر دیا، دشمن کی فوج ماری گئی اور کچھ بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو فتح و ظفر سے سرفراز فرمایا، اور شہر نہاون پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اور دشمن کا سارا منصوبہ اور پلان امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے ناکام ہو گیا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ و نظر کو کس قدر دور و دراز مقام کو دیکھنے کی قوت و طاقت عطا کی ہے کہ مدینہ طیبہ کی مسجد شریف سے ملک ایران کے شہر نہاون کو دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں، جبکہ شہر نہاون مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر واقع ہے، اور یہ نورانی واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ظاہر ہوا، مگر کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ دور و دراز کے مقام کو دیکھنا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دور و دراز کے مکان و مقام کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے محبوب و پسندیدہ خلیفہ و امیر کی یہ کرامت دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و وفاداری کے صدقے مقام رفیع کی عزت و عظمت اور علم غیب کی نعمت و دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ ایمان و عقیدہ تھا کہ جب غلام و امتی اور خلیفہ کی نگاہ و نظر اور ان کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ و نظر اور علم غیب کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، مشکات شریف کی حدیث آپ حضرات نے بغور سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم غیب سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سینکڑوں میل دور ملک ایران کے شہر نہاون میں ہونے والی جنگ میں لشکر اسلام کا حال اور معاملہ اور دشمنان اسلام کے ناپاک منصوبے اور پلان کا حال و معاملہ بھی معلوم کر لیا اور دیکھ لیا، اور یا ساریتو الجبل فرما کر اور حضرت ساریہ کو آگاہ کر کے لشکر اسلام کو فائدہ اور نفع بھی پہنچایا اور لشکر اسلام کو بھاری نقصان سے بھی بچا لیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے درہ سے زمین کو مارا اور فرمایا، اے زمین تو ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر عمر عدل و انصاف نہیں کرتا ہے؟ فوراً زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور زمین کو محبوب بندوں کے تابع فرمان کر دیا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ یہ شان و عظمت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو ہمارے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ مولانا حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ کیا شان جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خواب دیکھا کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز ختم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھجور کا طبق لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ ان کھجوروں کو نمازیوں میں تقسیم فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا طبق لیا اور نمازوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جب میری باری آئی تو میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں کہ میں 3 دن سے فاقہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ کھجوریں عطا ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زیادہ حصہ نہیں دیا۔ میں خواب سے بیدار ہوا، نماز فجر کے لیے مسجد شریف میں گیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک صاحب کھجور سے بھرا ہوا طبق لے کر آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا ان کھجوروں کو نمازیوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کو نمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا، اور جب میری باری آئی تو میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور فاقے سے ہوں، اس لیے آپ مجھے زیادہ کھجوریں عطا فرما دیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ کھجوریں عطا کیے ہوتے تو میں بھی آپ کو زیادہ کھجوریں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ میں نے جو کچھ خواب کی حالت میں دیکھا تھا وہ سب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نمازیوں کے بیچ مسجد شریف میں بیان فرما دیا۔ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلا اور روشنی کہاں پہنچی، کہاں چراغ جلا اور روشنی کہاں پہنچی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بڑا گہرا تعلق اور سچی محبت تھی۔ اسی تعلق و محبت کی وجہ سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سسور ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسور ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ و نظر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبوب اور اچھے تھے کہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنا لیا۔ مگر رافضی شیعہ جو یہ بکتے نظر آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بغض و عناد اور دشمنی تھی، یہ قول باطل اور سراسر جھوٹ اور گڑی ہوئی بات ہے، اس لیے کہ دشمن و مخالف کو داماد نہیں بنایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام تینوں خلفاء کے نام پر رکھا۔ ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ محبت ہی کی دلیل ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت تھی، حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت تھی، حضرت عثمان غنی سے محبت تھی، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نواسۂ رسول، باغ جنت کے پھول، ابن مولا علی و سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر اور دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ہر شخص اپنے بیٹوں کا نام انہی لوگوں کے نام پر رکھتا ہے جس سے قلبی تعلق اور جگری محبت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے تینوں بیٹوں کے نام اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے 2 صاحبزادوں کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا۔ اس بات کی واضح اور قوی ثبوت ہے کہ ان بزرگوں کے درمیان اچھے تعلقات اور سچی محبت تھی۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مختلف ملکوں اور شہروں میں حاکم اور گورنر تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کی ہیبت سے ہر وقت لرزہ براندام رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تمام حاکموں اور گورنروں کو بلایا اور ان کے تمام اسباب و سامان اور مال و دولت کا جائزہ لیا تو جوتوں کے ایک جوڑے کو چھوڑ کر باقی تمام سامان اور مال بیت المال میں جمع کرا دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصر کے گورنر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان بھیجا کہ گورنر ہونے سے پہلے تمہارے پاس جو سامان اور مال تھا اس کو رکھ لو، اور اس کے علاوہ وہ تمام سامان اور مال جو تم نے حاصل کیا ہے سب کو بیت المال میں جمع کر دو۔ مصر کے حاکم ایاز بن غنم کے بارے میں معلوم ہوا کہ بڑے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ ریشم کے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے دربار میں دربان اور خادم رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ ایاز بن غنم کو جس حالت میں پاؤ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لاؤ۔ ایاز بن غنم مصر کے حاکم کو گرفتار کر کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے حاکم کو بال کے کمبل کا ایک معمولی کرتا پہنایا اور بکریوں کا ریوڑ اس کو چرانے کے لیے دیا، اور امیر المومنین نے فرمایا انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو، جاؤ اور بکریوں کو چراؤ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں اور حاکموں سے عہد لیا کرتے تھے کہ کوئی گورنر اور حاکم ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دربان اور خادم نہیں رکھے گا، اور حاجت مندوں کے لیے ہمہ وقت اپنا دروازہ کھلا ہوا رکھے گا۔ ان شرائط کے خلاف اگر کوئی بات کسی گورنر یا حاکم میں پائی جاتی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو فوراً معزول فرما دیتے، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت و بزرگی کی نعمت اور طاقت و قوت کی دولت سے نوازا تھا کہ پورا عالم اور تمام دنیا آپ کی ہیبت سے کانپتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ کی درویشی اور فقیری کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ رات و دن خوف الہی سے روتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ سادگی اور خاکساری کا یہ حال تھا کہ آپ کے پیرہن مبارک میں تین پیوند لگے ہوئے دیکھے گئے۔ ابو عثمان نہدی بیان کرتے تھے کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا دیکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، مگر کبھی امیر المومنین کی حیثیت سے کسی منزل پر خیمہ نہیں لگایا، بلکہ کسی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے۔ اے ایمان والو، یہ تھے کل کے مومن و مسلمان جو خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر اور امیر المومنین ہو کر اس قدر سادگی اور خاکساری کی زندگی بسر کرتے تھے کہ مسجد نبوی کی خالی زمین پر سو جایا کرتے تھے، اور مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لے جاتے تو خیمہ نہیں لگاتے تھے، ایک معمولی کپڑا درخت پر ڈال کر اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس کے نیچے زمین پر تلوار کا تکیہ لگا لیتے اور بے خوف سوتے تھے۔ مگر ایک مسلمان آج کے دور میں بھی ہیں جو دولت و نعمت پاتے ہیں، ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان سے ان کے گھر سجے دھجے نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مرنا نہیں ہے بلکہ یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ اے مسلمانوں، ایک دن مرنا ضرور ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی زندگی کے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور امانت کو اللہ و رسول کے حکم کے مطابق صرف کرنا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضا کا سبب ہے۔ اس لیے جاگ جاؤ اور آج ہی قبر کی تیاری کر لو، قبر کے بستر کا انتظام کر لو، قبر کی روشنی مہیا کر لو۔ اللہ و رسول کی خوشی و رضا قبر کا بستر ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان قبر کی روشنی ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام نیک و بھلے کام قبر کا سامان ہے۔ امیر المومنین
حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کیسے ہوئی؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یعنی یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا پر صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا کہ شہادت تو میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں ملا کرتی ہے، اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے باہر مرنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور شہادت کی تمنا اور آرزو بھی رکھتے نظر آتے ہیں، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اخلاص سے لبریز دعا بارگاہ رب تعالیٰ میں شرف قبول پا چکی تھی کہ آپ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ طیبہ میں شہادت نصیب ہونی تھی۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز اپنے مولا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عدالت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو لولو فیروز اس فیصلہ سے ناراض ہو کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانی دشمن ہو گیا، اور مجوسی غلام ابو لولو فیروز زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر فجر کے وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب صف اول میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امیر المومنین نے نماز شروع کی، ابو لولو فیروز ملعون نے آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے وار کر دیا۔ امیر المومنین خون میں نہا گئے اور زمین پر گر پڑے۔ ظالم ابو لولو فیروز بھاگنے لگا اور لوگوں نے اس ظالم کو پکڑنا چاہا تو وہ ظالم تیزی سے خنجر چلاتا ہوا بھاگا اور 13 لوگوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 کی وفات ہو گئی۔ آخر ایک عراقی ابو لولو فیروز کے سر پر چادر ڈال کر پکڑ لیا تو اس خبیث نے فوراً وہیں خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھائی اور لوگ امیر المومنین کو اٹھا کر مکان پر لائے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ لوگ آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئے، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اگر کچھ وصیت کرنا چاہیں تو فرما دیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مجوسی غلام ابو لولو فیروز۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، کسی مسلمان کا دامن میرے خون ناحق سے داغدار نہیں ہوا اور مجھے ایک کافر کے ہاتھ سے شہادت ملی۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر قرض کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ نے بتایا 86,000 قرض ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قرض میری جائیداد سے ادا کر دینا، ورنہ میرے خاندان بنو عدی سے مدد لے کر میرا قرض ادا کر دینا، اور اگر پھر بھی میرا قرض ادا نہ ہو سکے تو قریش سے مدد لینا۔ ایک شخص نے آپ کو رائے دی کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں، تو امیر المومنین اس شخص پر اس قدر ناراض ہوئے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دیتے ہو جو شخص اپنی بیوی کو صحیح طریقہ سے طلاق دینے کا سلیقہ نہیں رکھتا، ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں؟ حضرات، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خلیفہ چننے کے لیے مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ انہی 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے، اور ان 6 لوگوں کے علاوہ میں کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور میرا بیٹا عبداللہ رائے مشورے میں تو شریک رہے گا مگر خلافت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور میرا سلام عرض کرو اور میری تمنا اور آرزو ظاہر کرو کہ عمر فاروق اپنے دونوں ساتھیوں دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ام المومنین رو رہی تھی، لیکن جب امیر المومنین کی تمنا اور درخواست سنی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قسم آج میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ واپس لوٹے اور آ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ ام المومنین نے آپ کو روضہ انور و اقدس میں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ میری زندگی کی یہی سب سے بڑی تمنا اور آرزو تھی جس کی اجازت مجھے مل گئی۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور 3 دن کے بعد 10 سال 6 مہینہ 4 دن خلافت پر جلوہ افروز رہے اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور محرم شریف کی 1 تاریخ کو روضہ انور و اقدس میں مدفون ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور عدل و انصاف اور فضل و کمال اور امانت و دیانت اور تقوی طہارت کے بادشاہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب نبی مشفق و مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے کریم ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہمیشہ کے لیے